اور نہ میری سدرا جگہ مجھے حضور کے قدموں میں ڈال دے اللہ، مجھے حضور کے قدموں میں ڈال دے اللہ۔ آپ لوگ تھوڑا سا وقت بیداری میں گزارے، میں بہت لمبے وقت کے لیے نہیں، 2 دن کا سفر کر کے آیا۔ کل صبح 3 بجے کا نکلا تھا، آج شام کو تقریباً 4 بجے یہاں پہنچا ہوں۔ ظاہر ہے تھکا ہوں، خدمت کرنے کی کوشش کروں گا۔ کشتی کا ذمہ دار فقط نہ خدا نہیں، کشتی میں بیٹھنے کا سلیقہ بھی چاہیے۔ 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کرنا اور آپ ہی کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ کہہ دو مچل کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دو۔ اے بابو بیس کم کر دو، تھوڑا سا بیس کم کر دو۔ کہہ دو مچل کے سبحان اللہ، کہہ دو مچل کے سبحان اللہ، بزم میں آئیں گے خود رسول اللہ، کہہ دو مچل کے سبحان اللہ۔ آج الحمدللہ میرا یقین ہے آپ فرشتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور جہاں نبی کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کے محبوب خود بھی تشریف لایا کرتے ہیں۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ یہ بزم عقیدت ہے، بیٹھو تو قرینے سے، اس بزم میں آتے ہیں سرکار مدینے سے۔ سبحان اللہ، بولو نبی یہاں آتے ہیں کہ نہیں؟ سب مل کے بولو، نبی آتے ہیں کہ نہیں؟ اپنی محفل میں نبی آتے ہیں، اور نہ بھی آئے تو جہاں بھی نبی ہیں اپنے غلاموں کی خبر رکھتے ہیں۔ مگر میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جہاں ذکر نبی ہوتا ہے وہاں رسولوں کے ایمان کی جلوہ گری ہوتی ہے، اور خالی یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ بغداد کا شہنشاہ میدان خطابت کا شہسوار بن کر منبر پہ بیٹھ کر اچانک فرما رہا ہے، آج اس رسول پاک کی محفل کے صدقے میں جو کچھ بھی مانگے گا اللہ اس کی مراد کو پوری فرمائے گا۔ جب غوث اعظم نے کہا ہے، ولیوں کے تاجدار نے کہا ہے، مانگنے والوں نے مانگنا شروع کر دیا۔ کوئی دولت کا طلبگار ہے، کوئی عزت کا طلبگار ہے، کوئی شہرت مانگ رہا ہے، کوئی عروج مانگ رہا ہے، کوئی بلندی مانگ رہا ہے، کوئی وقار مانگ رہا ہے۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ محفل غوث پاک کی ہے، اور غوث کی محفل میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو نیند کی آغوش میں ہے، آنکھیں بند ہے، سو رہا ہے۔ جب اسے سوتا ہوا دیکھا اچانک لوگوں کی نظر غوث اعظم پہ پڑی تو دیکھ رہے ہیں کہ غوث اعظم ٹکٹکی لگائے اس سونے والے کو دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا اب اس کی خیریت نہیں ہے کیونکہ یہ محفل غوث اعظم ہے، اگر غوث پاک خطاب کر رہے ہو چیل آواز کر کے گزر جاتی ہے اور نگاہ غضب اڑ جاتی ہے، چیل کے 2 ٹکڑے ہو کر زمین پہ گر جاتے ہیں، اور غوث کی محفل میں بیٹھ کر یہ شخص سو رہا ہے، اب اس کی خیریت نہیں ہے۔ مگر دیکھنے والے حیرت میں پڑ گئے کہ اچانک دیکھا کہ غوث پاک منبر سے اتر آئے اور مجمع کو چیرتے پھاڑتے ہوئے جس جگہ وہ بندہ سو رہا تھا وہاں جا کے کھڑے ہو گئے، نہ اسے جھنجھوڑا نہ اسے اٹھایا، اپنے ہاتھوں کو بند کیا، آنکھوں کو بند کیا، لب ہل رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں۔ لوگ حیرت میں ہے کہ آج غوث پاک کو کیا ہوا۔ تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر غوث پاک منبر میں آ گئے، پھر خطاب شروع ہو جاتا ہے۔ جب خطاب شروع ہو گیا مکمل ہونے کے بعد لوگوں نے سوال کیا، اے سرکار بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کی محفل میں ایک شخص سو رہا تھا، آپ نے نہ جھنجھوڑا ہے نہ اسے ڈانٹا ہے نہ اسے اٹھایا ہے، بلکہ آپ منبر سے اتر کر اس کے قریب گئے اور آپ نے ہاتھ باندھ کے لب ہلائے ہیں، کچھ پڑھا ہے۔ آقا کیا بات ہے،
तो गौसे आजम फरमाते हैं, सुनो ये वो दीवाना मुस्तफा है जो रातों की तन्हाई में गुंबद खजरा के मकी के जलवे की तमन्ना रखता था। रो रो कर मुस्तफा के दीदार की आरज़ू अल्लाह के हुजूर पेश करता था। आज जब मैंने कहा जिसे जो मांगना है मांग लो, सबने अपने औकात के मुताबिक मांगा। इस दीवाने ने मुस्तफा का दीदार मांग लिया। जब दीदार मांगा है तो अब्दुल कादिर देख रहा था कि रसूल अल्लाह महफिल में तशरीफ लाए और उसे अपना जलवा दिखाया। जब मैंने देखा कि नबी नीचे है तो अब्दुल कादिर मिंबर पे कैसे रहता, मैं उतर के आ गया और मेरे लब हिल रहे थे। मैं कुछ और नहीं बल्कि मुस्तफा पे सलाम पढ़ रहा था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे साबित हुआ कि नबी अपनी महफिल में, बोलो यार, आते हैं। ये भी नबी की महफिल है। बोलो आज आए हैं कि नहीं, आए हैं कि नहीं, हाथ उठाओ। ठीक है, आपके हर दिल अजीज खतीब ज़ीशान मुफक्किर इस्लाम सैयद सिकंदर बापू साहब जलवा फरोज हैं। ये नजर आ रहे हैं कि नहीं? ये फकीर सैयद आमिर मसूदी सामने है, नजर आ रहा है कि नहीं? मौलाना उमर बैठे हैं, नजर आ रहे हैं कि नहीं? आपके वालिद मोहतरम नजर आ रहे हैं कि नहीं? तो ये कौन सी बात है यार? जब हर आने वाला नजर आ रहा है तो नबी आए हैं तो नजर क्यों नहीं आए? मौलाना शाह शौकत साहब ने सुभान अल्लाह कह के बताया, मैं भी देखो नजर आ रहा। जो भी आया सब नजर आ रहे हैं और आप कह रहे हो नबी आए हैं, तो नबी नजर आ रहे हैं कि नहीं? बोलो, थोड़ा सा बोलने का माहौल पैदा करो। नबी नजर आ रहे हैं कि नहीं? नहीं नजर आ रहे। क्यों? नजर आने के लिए नजराना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। नबी की बारगाह में नजराना पेश करो, वहां दौलत काम नहीं आती, वहां तुम्हारा मनसब काम नहीं आएगा। बारगाहे नबी में दिल का नजराना पेश करो, तब नजर आना शुरू हो जाएगा, तब नजर आना शुरू हो जाएगा। नबी आए नजर नहीं आ रहे। अच्छा बताओ, कब्र में नबी आएंगे कि नहीं? कोई शक? अगर शक है तो बता दो, नहीं कह दो हाँ, हाथ उठाओ। कब्र में आएंगे तो ये कौन सी बात है? अरे ये माइक है, स्टेज पे रखो तो नजर आएगा, मैदान में रखो तो नजर आएगा, खेत में रखो तो नजर आएगा, खलियान में रखो तो नजर आएगा, मस्जिद में रखो तो नजर आएगा, मदरसे में रखो तो नजर आएगा। वही जसामत है, वही कदो कामत है, नजर आना चाहिए। तो ये कौन सी बात है? नबी महफिल में आए नजर ना आए और कब्र में आएंगे नजर आएंगे। वहां नजर आएंगे कि नहीं? अरे उन्हीं के जलवों से तो कब्र मुनव्वर हो जाएगी। नबी महफिल में आए नजर नहीं आ रहे और कब्र में आएंगे नजर आएंगे। क्या वजह है? मुफ्ती साहब से सवाल किया, इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला। हाफिज कुरान से सवाल किया, इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला। शेखुल हदीस से पूछा, इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला। मुफस्सिर कुरान से पूछा, इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला। मुफ्ती साहब से सवाल किया, इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला। काज़ी कुरान से पूछा, इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला। इसको इरफान ने बढ़ के जाबरी की, अरे जिसकी बात है उसी साथ से क्यों नहीं पूछ लेता? गुंबद खजरा के मकी की बारगाह में हाजिरी दे, सानुए अदब तय कर, जवाब मिल जाएगा। आका की बारगाह में हाजिरी दी कि या रसूल अल्लाह, ऐ मदीने वाले आका, हमारे बात समझ में नहीं आई। हम कहते तो है कि नबी महफिल में आते हैं मगर नजर नहीं आते और कब्र में आएंगे नजर आएंगे। वजह क्या है? तो बारगाह सैयद कौनैन से जवाब मिला कि यही तो तेरा इम्तिहान है, इम्तिहान। मैं महफिल में आऊंगा नजर ना आऊंगा। देख
دیکھتا ہوں تو مانتا ہے کہ نہیں، اور قبر میں آؤں گا نظر آؤں گا دیکھتا ہوں تو پہچانتا ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ جاننا اور ہے اور پہچاننا اور ہے۔ جانا کسی نے، پہچانا کسی نے۔ جس نے جانا وہ جانتا رہ گیا، اور جس نے پہچانا وہ اپنے وقت کا تاجدار ہو گیا۔ ارے یہ وہی نور ہے جو اسی دین متین مصطفیٰ جو آج ہمیں ملا، جس کے لیے اللہ فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کا پسندیدہ مذہب اسلام، اللہ کا پسندیدہ مذہب اسلام۔ کون سا مذہب اسلام؟ جس میں ہم اور آپ ہیں، ہے نا؟ اللہ چاہتا کسی بھی دین کو پسند کر لیتا، مذہب اسلام کو پسند کیا خدا نے۔ اب وہ مذہب اسلام کی تعلیمات کیسے ملی؟ کون بتائے گا کہ مذہب اسلام نے ہمیں کیا دیا؟ کون بتائے گا مذہب اسلام نے ہمیں کیا کردار دیا؟ کون بتائے گا مذہب اسلام نے کیا اطوار دیے؟ کون بتائے گا مذہب اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ اگر یہ سیکھنا ہے تو تمہیں دارالعلوم میں آنا پڑے گا، تمہیں یہ جاننا ہے تو دارالعلوم میں زانوے ادب طے کرنا پڑے گا۔ آج تم ابھی آپ نے سنا، مسلسل میں سن رہا ہوں، حضرت نے بھی یہی کہا، مجھ سے پہلے حافظ سعید صاحب قبلہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ آج یہ علم ضرورت ہے، مگر کون سی ضرورت؟